نکال سکا. علی ہم سر جہان آفرید. سنیں لیکن اس کائنات کی ایک خصوصیت یہ ہے. اب اگر لذت لینی ہے تو میری طرف دیکھیے. اس کائنات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو انسان بھی اس کائنات میں تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس کے لیے اس کا علم ایک جگہ جا کر رکتا نہیں، آگے بڑھ جاتا ہے. علم کے دروازے بند نہیں ہوتے. اور ایسے ہے یا نہیں؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے پوری کائنات کا علم حاصل کر لیا ہے؟ انسان چاند پہ پہنچا، اب مریخ کی طرف، مریخ پہ پہنچے گا پھر آگے کی طرف. ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا بندہ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے سمندر کی ساری گہرائی کو بیان کر دیا. جو یہ گہرائی کو بیان کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ایک اور گہرائی نکل آتی. ایسے ہے؟ میری باتوں سے اتفاق سے میں پریشان اتنا کیوں ہو گئے؟ ہاں آپ کے چہروں پہ حیرانی کیوں ہے؟ عزیزاً اس کائنات میں جتنا تدبر کرو علم رکتا نہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے. علم بڑھتا چلا جاتا ہے، علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اب سمجھے علی ہم سر جہان آفرید شر. جس طرح کائنات میں فکر کرنے سے علم رکتا نہیں، بڑھتا ہے، دروازے اور کھلتے ہیں. ذات علی بھی ایسی ہے. جتنے علی کے فضائل سناتے جاؤ، علی کے فضائل کسی جگہ پر جا کر رکتے نہیں. فضائل کے دروازے اور بھی کھلتے. جو ہے نا آپ کی ایک اور جملہ سنا دو اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو گئی. بڑا خوبصورت جملہ ہے لیکن سمجھنے والا. وہ فرماتے ہیں علی بطور کثرت منشور است و بطور وحدت ملفوف است. علی او سارے جہان آفرینش است. علی اس کائنات کا نچوڑ ہے. آئے 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 آئے. علی اس کائنات کا نچوڑ ہے. علی اس کائنات کا ماحصل ہے. سنیں علی اس کائنات کا اس طرح نچوڑ ہے بطور کثرت منشور است، بطور وحدت ملفوف است. علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، وحدت میں سمٹا ہوا ہے. ایک بہت کائنات میں اس سے بڑا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے. علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا، علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا. دیکھیں جملہ ایک کہوں گا لیکن اگر آپ نے میرے جملے کو نہ سمجھا تو مجھے بہت افسوس رہے گا. علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، وحدت میں سمٹا ہوا ہے. کیا مقصد ہے؟ علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا ہے. علی بطور کثرت منشور پھیلا دو تو کہیں تورات ہے، کہیں زبور ہے، کہیں انجیل ہے، کہیں قرآن ہے. سمیٹ دو تو ایک نقطہ پا ہے.
علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، وحدت میں سمٹا ہوا ہے۔ پھیلا دو تو کہیں قرآن نظر آئے گا، کہیں تورات نظر آئے گی، کہیں زبور نظر آئے گی، کہیں انجیل نظر آئے گی۔ ان سب کو سمیٹ دو تو ایک نقطہ با نظر آئے۔ اب پتہ چلا بطور کثرت منشور، بطور وحدت ملفوظ۔ علی کو پھیلا دو، سنیے گا دوسرا جملہ، علی کو پھیلا دو تو ہر جگہ علی نظر آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، علی کو پھیلا دو تو ہر جگہ، جملہ کہوں پھیلا دو تو کہیں عبادت آدم، کہیں موسیٰ کی عبادت، کہیں نوح کی عبادت، کہیں ایوب کی عبادت، کہیں یعقوب کی عبادت، کہیں ابراہیم کی عبادت، کہیں یوسف کی عبادت، ان سب عبادتوں کو سمیٹ دو تو ایک ضربت علی بن۔ علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا ہے۔ پھیلا دو تو کہیں نوح کی عبادت، ابراہیم کی عبادت، موسیٰ کی عبادت، ان سب کو سمیٹ دو تو ایک خندق والے دن کے علی کی ضربت۔ سنیں گے، اگر میرا جملہ ضائع نہ کرے تو سناؤں آپ کو ایک اور جملہ۔ علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا ہے۔ پھیلا دو تو کہیں آدم کا علم، آئے ہائے ہائے میرا ساتھ نہیں دے رہے، کہیں آدم کا علم، کہیں نوح کی فہم و فراست، کہیں ابراہیم کی خلت، کہیں موسیٰ کی ہیبت، کہیں عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، کہیں یوسف کا جمال، سمیٹ دو تو ایک چہرہ علی بن۔ پھیلا دو تو کہیں آدم کا علم، کہیں نوح کی فہم و فراست، یہ ساری چیزیں میں نے احادیث کے پس منظر میں رکھ دی۔ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، وہ ساری حدیث اور اس کو بھی تکرار نہیں کر رہا۔ علی اپنی کثرت میں پھیلا، علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو علی جیسا ہو؟ ہائے 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 ہائے، اس کائنات میں کون ہے جو علی جیسا ہو؟ عزیزان محترم، پروردگار کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے وہ کائنات میں پھر کوئی اس جیسا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، جسے اللہ بنا لیتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ اپنا عہدہ دے دیتا ہے، وہ اس جیسا پھر کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول کے ذریعے اس نے خدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کروایا تو کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں کروایا تھا، وہاں بھی پروردگار نے من ربک کی قید لگائی۔ میرا حبیب، یہ پیغام تیری طرف سے نہیں ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ علی کو جو مولا بنا رہے ہیں یہ کسی رشتہ داری کی بنا پر بنا رہے ہیں یا کسی صفت کی بنا پر بنا رہے ہیں۔ علی کے علم کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے، حلم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے نہیں، اس کی طرف سے من ربک، یہ علی کو جو مولا بنایا جا رہا ہے من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ تیری طرف سے نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ جسے علی اللہ چنتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ عہدہ دیتا ہے، کائنات میں اس جیسا کائنات میں سنیے عزیزہ نے جناب رسول خدا کے گھر میں ان کے سسر آئے، ان کے گھر میں آئے، جو ہی وہ رسول کے بستر پر بیٹھنے لگے، جلدی سے بیٹی نے بستر کو نیچے سے نکال لیا۔ بستر کو نیچے سے، باپ بڑا حیران پریشان، کیا ہوا؟ مجھے بستر پر کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ کہا دیکھیں یہ بستر کوئی عام نہیں، رسول کا ہے۔ بولے نا، یہ بستر جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہ میرے رسول کا ہے، اس پر یا رسول بیٹھ سکتا ہے یا رسول جیسا بیٹھ سکتا ہے۔ اس پر یا رسول بیٹھ سکتا ہے یا رسول جیسا بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں عزیزوں، جس بستر پر کسی کو، جس بستر رسول پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، ان کو منبر رسول پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ لیکن توجہ کیجیے، رسول کی جگہ پر فقط رسول جیسا آ سکتا ہے۔ ہاں آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو تو عرض کروں، ہاں اگر ساتھ دے گی تو بیان کروں۔ چوتھے مقام پر جب علی کو خلافت ظاہریہ ملی، 25 سال کے بعد جب علی کو ظاہری خلافت ملی، رسول کی منبر کے 4 زینے تھے، سب سے اوپر اللہ کا رسول بیٹھتا تھا۔ جو پہلے صاحب آئے انہوں نے اس سے نیچے بیٹھے ہو، دوسرے جو آئے وہ اس سے نیچے بیٹھے، تیسرے جو آئے وہ اس سے بھی نیچے۔ اب زینہ بچہ کوئی نہیں تھا۔ آپ کی توجہ، حیران نہ ہو، اب زینہ کوئی اور نہیں بچا۔ اب دنیا والے پریشان، علی بیٹھے تو کہاں بیٹھیں گے؟ بولو نا خدا کے لیے، ہاں علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ لوگوں کی نظریں علی پر، علی کی نظریں منبر رسول پر۔ ہاں علی منبر کے قریب آئے، جب پہلی دفعہ خطبہ دینا چاہا خلافت ظاہریہ کے بعد، علی آئے منبر رسول کے پاس، علی نے بغور رسول کے منبر کا مشاہدہ کیا، جائزہ لیا، اور بسم اللہ کہہ کر پہلے پہ پاؤں رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بولو، پہلے پر پاؤں رکھا، پھر دوسرے پر بھی پاؤں رکھا، پھر تیسرے پر بھی پاؤں رکھا، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر پورے مجمع کے درمیان علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، الحمدللہ لا احسانہ لقد رجع الحق الی مکانہ۔ علی فرماتے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج 25 سال کے بعد حق اپنی اصلی جگہ پر واپس آ گیا۔
کیا مقصد؟ علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس منبر کا وارث میں تھا، رسول جیسا میں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں عزیزان محترم، جتنے بھی افراد آئے وہ رسول کی جگہ پر نہیں بیٹھے، عملاً ثابت کر دیا اگر ہم رسول جیسے ہوتے تو بیٹھتے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں سنیے، ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں آیت اللہ وحید خراسان، ان کی کتاب الحق المبین، ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے عربی، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی اللہ کے رسول کی جگہ پر بیٹھے تو دنیا حیران کہ علی کے پاؤں وہاں آ رہے ہیں جہاں رسول کے آتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ ضائع نہ کیجئے گا، ایک بہت بڑے مجتہد جو بھی اس وقت حیات ہے اور حوضہ علمیہ میں ان سے بڑا کوئی درس خارج کا مجتہد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی بیٹھے دنیا حیران کہ علی رسول کے پاؤں، رسول علی کے پاؤں وہاں آ رہے ہیں جہاں رسول کے پاؤں آ رہے تھے، تو عجب نہیں علی نے سب سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا ہو، اے عقل کے اندھو یہ تو لکڑی کا منبر ہے، اس لیے کہ علی کو وہ مقام حاصل ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ یہ تو لکڑی کے منبر پر علی کے پاؤں آ رہے ہیں، یہ پاؤں تو وہ ہے جو دوش رسول پہ آئے۔ اس کائنات میں رسول کو علی کے علاوہ اپنے جیسا کوئی نظر۔ ایک اور مثال دوں، تفصیل نہیں دوں گا، پھر انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا۔ دیکھیں مکے کے عربوں نے یہ پلاننگ تیار کی رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، یا علی میری جان کو خطرہ ہے، میں تفصیل نہیں دوں گا، ایک فقط جملہ، یا علی میری جان کو خطرہ ہے، خدا نے کہا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ آئے آئے آئے، یہ میری گفتگو کے ساتھ جڑے رہیے گا، میں موضوع سے خارج نہیں ہوں گا۔ یا علی آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، دو ہستیاں ایک کو ساتھ لے جا رہے ہیں، ایک کو بستر پر سلا کر جا رہے ہیں، بستر پہ سلا کر جا رہے ہیں۔ علی نے جب رسول کی اس بات کو سنا ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نہیں، آپ نے جملے کی لذت ہی نہیں۔ پھر سنیں، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب تک نہیں سمجھے کہ میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا۔ یا رسول اللہ میرے سونے سے آئے آئے آئے، بولے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ علی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تاکہ دنیا کو یہ بتلایا جائے رسول کی جان ساتھ جانے والے کی وجہ سے نہیں، میرے سونے سے بچی ہے۔ میرے سونے سے آپ کی جان بچے۔ اچھا عزیزان محترم، دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا، یعنی آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ تو
جان نثار مصطفیٰ تو اس وقت کافی زیادہ ہو گئے تھے، 13 سال کا عرصہ مکے میں گزار چکے تھے نا رسول اللہ. ایسے ہے یہ مکہ کی 13 سالہ زندگی، مدینے میں تو 10 سال گزاری نا پتہ، مکہ کی زندگی زیادہ تو بہت زیادہ جان نثار پیدا ہو چکی تھی. اچھا چلے اوروں کو چھوڑیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول کے چچا جناب عباس موجود تھے. اچھا ان کو بھی چھوڑیں، علی کے اپنے بھائی جناب جعفر، جناب علی، جناب طالب، رسول نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہا آپ میں سے کوئی میرے بستر پہ سو جائے. سب کو میں نے چھوڑ دیا، نکال دیا، علی کے اپنے بھائی لے لو. اس لیے کہ میں نے ان کی مثال اس لیے دی ہے چونکہ یہ شاب ابی طالب میں رسول کے بستر پر سو چکے تھے. یاد آئی آپ کو تاریخ، جب شاب ابی طالب نے کفار نے رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا تو ابو طالب کیا کرتے تھے؟ رسول کے بستر پر کبھی علی کو سلاتے، کبھی طالب کو سلاتے، کبھی جعفر کو سلاتے. ہاں سلاتے تھے یا نہیں؟ سلاتے. تو وہ رسول کے بستر پر سونے کے عادی تھے. اللہ کا رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیتا، علی کو ساتھ لے جاتا، راستے میں خطرہ تھا، کہتا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اوروں کو چھوڑا، علی کو اپنا بستر دیا؟ میری طرف دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں. ہاں اگر آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کا رسول جناب عقیل سے کہتا عقیل میرے بستر پہ سو جاؤ، تو عقیل انکار کرتے؟ نہیں کرتے، بستر پہ سو جاتے. طالب تم میرے بستر پہ سو جاؤ، سو جاتے، انکار نہ کرتے. جعفر تم میرے بستر پہ سو جاؤ، سو جاتے، انکار نہ کرتے. عزیزان محترم میرا جملہ نہ ضائع نہ کیجئے گا. اگر اللہ کا رسول جناب عقیل سے کہتا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، عقیل سو جاتا، لیکن عقیل بن کے سوتا. آئے ہائے ہائے، آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا، آپ کی آوازیں بلند نہیں ہوئی. عقیل تم میرے بستر پہ سو جاؤ، عقیل بن کے سوتا. جعفر تم میرے بستر پہ سو جاؤ، جعفر سو جاتا، لیکن جعفر بن کے سوتا. طالب تم میرے بستر پہ سو جاؤ، طالب سو جاتا، لیکن طالب بن کے سوتا. اللہ کے رسول نے کہا علی سے، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں فقط ایک ایسی ذات تھی جس نے علی بن کر نہیں، نبی بن کر اس طرح سونا تھا کہ ساری رات دشمن بھی نہ پہچان سکا نبی سویا ہے یا علی. اس طرح علی سوتا بستر رسول. اس لیے کہ کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں. اللہ علی بستر رسول پہ اس طرح نبی بن کر سویا، ساری رات دشمن یہی سمجھتا رہا نبی نے علی نہیں، نبی سویا. تو اس کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو وہ امام دیا ہے جس کے در پہ ہمیشہ حکومت آ کر چکی. اللہ نے آپ کو وہ امام دیے، ایک نہیں 12 دیے، اور 12 کے 12 ایسے دیے آپ کسی امام کو کبھی بھی کسی کے در پہ جاتے ہوئے دکھا نہیں سکتے. لیکن جتنے بھی خلیفہ آئے آپ میں ہر کوئی ایسا تھا کہ جو وقت کے امام کے در پہ آ کر ہر دور کی حکومت
ضیافت نے آل محمد کے در پہ آ کر دستک آل محمد کے در پہ اللہ نے آپ کو ویسے امام تو پروردگار ان کو بناتا ہے اپنا نمائندہ جن کا کائنات میں کوئی ہمسر نہیں، جن کا کائنات میں کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا، جن کا کائنات میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک چھوٹا سا جملہ، اللہ نے آپ کو وہ امام دیے جو لوگوں کے بنائے ہوئوں کے بھی امام ہے۔ جملہ ضائع کر دیا۔ جن کو دنیا امام کہتی ہے وہ ہمارے ائمہ کو اپنا امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا اگر 2 سال صادق آل محمد کی خدمت میں نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں، خدا کا بنایا ہوا امام آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر میں فلاں کے در پہ نہ جاتا، ہمارے ائمہ ایک ہی در پہ جھکے، علی ایک ہی در پہ جھکے، علی نے ایک ہی گھر کی غلامی کی، ایک ہی ہستی کی غلامی کی۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایام میں اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہوئی، ابھی میں باتیں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل دوبارہ اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ مسئلہ شرعیہ جو ہے وہ آج آپ سب کے لیے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بڑی اہم باتیں ہیں، 2-4 زیادہ نہیں، تو وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ شرعی کو سنیں۔ پرسوں آپ کے لیے ایک مسئلہ شرعی بیان کیا، کل ایک مسئلہ شرعی کو بیان کیا، آج پھر ایسا مسئلہ کہ جو ہر ایک کا مبتلا بھی ہے، ہر ایک کو پیش آتا، وہ ہے غسل کا طریقہ۔ جس طرح وضو کے بغیر طہارت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح غسل کے بغیر طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک آپ غسل نہیں کریں گے، شاور کے نیچے چلے جائیں، کلمے جتنے پڑھتے ہیں پڑھ لیں، پوری کائنات کا پانی اپنے اوپر گرا دے، آپ پاک ہونے والے نہیں ہیں جب تک اس طریقے کو نہ اپنائیں جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے۔ پہلا طریقہ، 2 طریقے، ایک غسل ارتباسی اور ایک غسل ترتیبی۔ ارتباسی بڑا آسان طریقہ ہے، کسی تالاب، سوئمنگ پول، نہر، کوئی بھی جاری پانی اتنا ہو کہ جس میں آپ ڈبکی لگا سکیں۔ پانی کے باہر کھڑے ہو کر نیت کرے آپ نے غسل کی، اور نیت کرنے کے بعد سیدھا پانی کے اندر چھلانگ لگائیں۔ آپ کے بالوں کا آپ کے سر کا آخری بال بھی جب پانی کے اندر چلا جائے گا نکلے، آپ کا غسل مکمل ہے۔ غسل یہ بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن سردی کے ایام میں یہ مشکل ہے۔ آپ تالاب جو ہے اس میں پانی، شرط یہ ہے کہ وہ تالاب، وہ نہر، وہ پانی، وہ سوئمنگ پول، وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ جو خود پاک ہوگا وہ دوسروں کو،
لیکن جو خود پاک نہیں ہے وہ دوسروں کو پانی پاک نہیں کرے، لہذا اس کا خود اپنے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ترتیبی، آپ کوئی بھی غسل کریں، کوئی بھی، خواتین کے غسل ہو، مردوں کے غسل ہو، آپ نے کوئی منت والی ہو وہ غسل ہو، یا مخصوص جو ایام ہے، 15 شعبان کا غسل ہے، شب قدر کا غسل ہے، یا جتنی بھی مبارک راتیں آتی ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ غسل کریں، غسل جمعہ ہے، مختلف جو غسل، حتیٰ غسل میت کو جو غسل دیا جاتا ہے سب کا ایک طریقہ ہے۔ سن لیں، اس لیے کہ بھی میت کو غسل دینا پڑے تو یہی طریقہ ہے جو آپ کا اپنا طریقہ، کوئی علیحدہ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ترتیبی، آپ کے اوپر جو بھی غسل ہے اس کی نیت کریں۔ اگر بدن پر کوئی نجاست لگی ہے تو غسل کرنے سے پہلے اپنے بدن کو نجاست سے پاک کریں۔ اگر کوئی تیل، کریم، ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو آپ کے بدن پر پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہے اسے صاف کریں۔ بات بات ہوتا ہے نا کہ بندہ مالش کرتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، بدن پر تیل لگاتا ہے، اگر سر میں جو ہے وہ تیل لگا ہوا ہے، بدن پر تیل لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اچھی طرح سے صابن سے، شیمپو سے اپنے بدن کو، اپنے بالوں کو کیا کریں؟ صاف کریں۔ توجہ فرمائیے آپ۔ اس کے بعد آپ نیت کریں، شاور کے نیچے جائیں، شاور کے نیچے جا کر پہلے آپ نے اپنے سر و گردن کو دھونا ہے، اپنے سر کو ادھر سے ادھر سے، یہ کان کے جتنے بھی ظاہری حصے، اندر نہیں، یہ جو ظاہری حصے، ناک کی جو ظاہری حالت، اندر نہیں، جتنے بھی ظاہری حصے ہیں ان کے اوپر پانی ڈالیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو، مختلف جہتوں سے اپنے آپ کو جو کیا ہے پانی اتنا ڈالیں کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میرے سر کے نیچے میری جلد تک پانی پہنچ گیا ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے، وضو میں ہاتھ داڑھی کے اوپر پھیر لے تو کافی، لیکن غسل میں پانی کو داڑھی کے نیچے پہنچانا ضروری ہے۔ سنیں، یہ وضو اور غسل میں فرق ہے۔ آپ جب وضو کریں گے تو اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے، داڑھی گلی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ میرے بس کا دیں، لیکن غسل کی صورت میں آپ ناخنوں کی مدد سے ایسے اپنے بدن کو کھرچیں تاکہ پانی آپ کی داڑھی کے اندر جلد تک چلا جائے۔ یہ گردن، بیک حصہ، یہاں سے آپ کا حصہ، یہ حصہ، یہ سارا، اگر آپ کو جو ہے وہ یقین حاصل نہیں ہوا تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میرا پورا سر اور گردن جو ہے وہ گیلی ہو۔ اس کے فوراً بعد اپنے دائیں طرف، یہ آپ کی دائیں طرف، یہ بالکل وسط، لیکن احتیاطاً من باب المقدمہ تھوڑا، یہ دیکھیں، یہ فرض کریں یہ بٹن جو ہے ان سے تھوڑا سا اس طرف، یہاں تک دھوئیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میری جو واجب مقدار ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ پوری دھل گئی۔ یہاں تک دھونا واجب، لیکن یہاں تک دھونا من باب المقدمہ احتیاطاً جسے ہم کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے، پھر بیک سائڈ پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے اس بازو پر، اس پاؤں پر، پوری اس دائیں جہت پر آپ نے پورے دائیں حصے پر آپ نے کیا کرنا ہے، پانی پہنچانا ہے۔ اگر شاور اتنا تیز ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہے کہ میرے پورے بدن پر، بیک پر، آگے فرنٹ پر، سب پر حصوں پر پانی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے تو بس اطمینان کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا تو آپ اس ہاتھ کی مدد سے کیا کریں،
اپنے بدن کو ملے تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پورا بدن آپ کا گیلا ہو گیا. بالکل اسی طرح آپ نے بائیں جانب کو بھی، بائیں حصے کو بھی دھونا ہے. یہ درمیان اس کو بھی تھوڑا سا اس طرف، لیکن یہ اگر درمیان ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اس طرف سے جو ہے وہ دھوئیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ واجب مقدار یقینی طور پر دھل گئی ہے. آپ جب اس سائڈ کو بھی آگے پیچھے پاؤں ہاتھ سب کچھ، حتیٰ پاؤں کے تلوے تک، ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گیلا کرنا ہے. ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کوئی آپ کے بدن کا حصہ خشک ایک بال برابر بھی، سنیں، ایک بال برابر بھی اگر آپ کے بدن کا حصہ خشک رہ گیا تو غسل کیا ہے؟ باطل ہے. غسل باطل تو نماز باطل. قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مصلی پہ نہیں جا سکتے. لہٰذا ان چیزوں کی طرف آپ نے اچھی طرح سے احتیاط کرنی ہے. یہ غسل کا طریقہ ہے. جوانوں کو بالخصوص جو ہے وہ بتانے کے لیے بزرگان ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں. جوانوں کے لیے جو ابھی جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں یا رکھ رہے ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ ابھی آج غسل جو ہے وہ واجب ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے. عورتیں بھی اسی طرح غسل کریں گے اور مرد بھی اسی طرح غسل کریں گے. حتیٰ آپ میت کو غسل دیتے ہیں تو سیم یہی طریقہ، پہلے میت کا ساتھ، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو 3 پانیوں سے غسل دیا جاتا ہے، بیری کے پتوں سے اور کافور والے پانی سے، اور پھر آخر میں سادے پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ جو ایک عام مرد کے غسل کرنے کا طریقہ ہے. توجہ فرمائیے. اب ایک سلوات پڑھ دے آل محمد کی. اچھا عزیزان محترم، بالکل اختصار کے ساتھ، زیادہ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو میرا آج دل چاہتا ہے کہ اس گھر کا بھی ذرہ بھی شاید زیادہ تھوڑا سا حق ادا کرو. آپ سب یقیناً نمازی ہیں، میرے پر یقین رکھنا چاہیے کہ نمازی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ایک بندے کے دل میں علی کی ولایت ہو اور وہ بے نمازی ہو. جس کے دل میں علی کی ولایت بھی ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے عشق کرتا ہوں، میں دل میں علی کی ولایت رکھتا ہوں. وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ بغیر نماز کے علی کی ولایت ممکن ہی نہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ کا جملہ رات کو میں نے بخشی پارک میں بھی لوگوں کو یہ سنایا یا وہاں سنایا، مجھے یاد نہیں رہا. مولا کائنات کی علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں صریحاً علی کی ولایت کا تذکرہ ہے وہ ایک جگہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ فرماتے ہیں ایک جگہ ایک آیت میں صریحاً علی کی ولایت کا تذکرہ ہے اور خدا نے علی کی ولایت کا تذکرہ علی کی نماز کے ساتھ کیا ہے. علی کی ولایت کا تذکرہ علی کی نماز کے ساتھ. کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے جب تمہیں علی کی ولایت یاد آئے تو علی کی نماز بھی یاد آئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں علی کی ولایت ہو اور وہ بے نمازی.
ممکن نہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ انسان. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ نماز کہاں بہتر ہے؟ تو اگر ہم علی کو ماننے والے ہیں تو ہمیں علی علیہ السلام کو بھی آئے اپنے مولا سے پوچھتے ہیں، مولا ہمارے دل میں آپ کی ولایت بھی ہے، اللہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، مولا آپ بتائیں نماز کہاں پڑھیں؟ آپ پڑھے مولا نماز. علی فرماتے ہیں اچھا سن